دیکھا کہ 702 جگہ سے زیادہ قرآن پاک میں نماز کی تاکید کی گئی اور مختلف انداز میں کی گئی. اللہ کے نبی ہیں اور اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فرما رہے ہیں اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے. اب آج اگر گشت میں نکل گئے اور ساتھیوں سے ملاقات کی اور نماز کی بات کی, ارے میاں غیروں میں جاؤ, اجنبیوں میں جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, اور اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو کہیے, جبکہ نبی کے گھر والوں میں کوئی بے نمازی نہیں تھا, لیکن قیامت تک یہ بتلانا مقصود تھا. یہ عمل اتنا اہم اور مؤکد ہے کہ کوئی امت تھی اور کوئی ایمان والا اپنی زندگی میں نماز کو ضائع کرنے والا نہ ہو, ایک مرتبہ کی نماز بھی اس سے ضائع نہ ہو جائے. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً ان باتوں کو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے جب اذان ہو جائے اور اس کے بعد میں لوگ مسجد کی طرف آ جائیں تو اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں چند جوانوں کو لے کے نکل جاؤں اور جنگل کی لکڑیاں جمع کروں اور وہ لوگ جو بلا عذر شرعی کے اپنے گھروں پہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں تاکہ ان کو پتا چلے کہ نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے. تو ایسے شفیق نبی جو امت کے چھوٹے چھوٹے درد پہ تڑپ جاتے تھے وہ نماز کو مسجد میں ادا کرنے کے بجائے گھر پہ بلا عذر ادا کرنے پر آگ لگانے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ امت کو پتا چلے کہ نماز کا عمل کتنا تاکیدن اور مؤکدن ہے اور اس کا اہتمام کتنا ضروری ہے. اور اس نماز پر امت کو وہ سب کچھ ملا جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا. بدر کے میدان میں پوری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے اور دعا مانگتے رہے اور صبح کے وقت میں معرکہ شروع ہوا تو یہ بتلایا گیا کہ جس معرکے میں تم جا رہے ہو اس کا فیصلہ نماز کے راستے سے اللہ کی بارگاہ میں رات ہی کرا دیا گیا. اور ایسے کرا دیا گیا کہ صبح آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ تم 313 ہے اور سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے اور تمہارے پیروں میں جوتیاں نہیں ہیں اور ان کے بدن پہ لوہے کا لباس ہے اور تمہارے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے اور ان کی چمکتی ہوئی تلواریں ہیں اور تمہارے ہاتھوں میں ٹہنیاں ہیں اور تمہارے پاس پہننے کے لیے پیر میں جوتیاں نہیں ہیں اور ان کے پاس بڑے بڑے طاقتور گھوڑے موجود ہیں, لیکن تم گھبراؤ مت, اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ جس کے ساتھ ہوگا وہ کامیاب ہوگا اور جن کے ساتھ اللہ نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا. اور جب صحابہ کرام طے کر بیٹھے اے اللہ کے نبی ہم تو اللہ کی نسبت پہ مر مٹنے تیار ہیں اور جان دینے تیار ہیں. اب آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم معرکے سے پہلے میدان میں آئے اور اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے آئے اور عصا لا کے فرمایا جب تمہارے ارادے مخلص ہو گئے تو اللہ کا فیصلہ سن لو. ایک جگہ آپ نے حلقہ ڈالا اور فرمایا اس جگہ ابو جہل کا لاشا تڑپے گا اور اس جگہ شیبہ کا لاشا تڑپے گا اور اس جگہ عتبہ کا لاشا تڑپے گا. آپ نے بڑے بڑے نامور سورماؤں کی ہلاکت کی پیشن گوئی پہلے کر دی. صحابہ کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے, جب معرکہ ختم ہوا تو جہاں اللہ کے نبی نے جس کی نشانی بتائی تھی ہم اس کے لاشے کو وہیں پر گرا ہوا پائے. تو اب ان ساری چیزوں کے پیچھے منوانے کا راستہ اور اللہ کی مددوں کے لینے کا راستہ یہ نماز تھی جو امت کی معراج بنا کے دی گئی کہ امت اس کے اوپر اپنی زندگی کو کھڑا کر لے اور امت اپنی زندگی کو اس کے اوپر چلانے والی بن جائے. اب اس نماز کا اتنا اہتمام دیا گیا تو اس رات میں اور اس معراج کی گھڑیوں میں اللہ پاک نے 3 تحفے دیے. ایک نماز کا تحفہ دیا اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی کہ یہ امت اس کو پڑھتی رہے, زمانے کے فتنوں سے بچ جائے گی اور زمانے کے انتشار سے اس کی حفاظت ہو جائے گی اور حالات کی بری کیفیات سے اللہ اس کو بچائے رکھیں گے. تو سورہ بقرہ کی آیتیں یہ بھی معراج کا تحفہ ہے. اور پھر اسی معراج میں تیسرا تحفہ اس امت کو یہ دیا گیا کہ اللہ پاک نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراریوں کو دیکھ کر امت پہ اتنی شفقت فرما دی اپنے نبی کی کہ اے نبی آپ کی امت شرک کے علاوہ ہر گناہ کو ہم اس کے معاف کر دیں گے بشرطے کہ وہ شرک نہ کرے, ہماری ذات میں غیر کو نہ ملائے, ہمارے علاوہ غیر کی طرف رجوع نہ ہو, بس وہ ہماری ذات کی
کوئی عظمت کو اپنے دل میں بٹھائے اور ہر غیر سے اپنے دل کو پاک کر لے، تو اب یہ 3 تحفے گویا گناہوں کی معافی اور مغفرت کا ملنا، شرک کے علاوہ کے تمام گناہوں سے بچنا، سورہ بقرہ کی آیتوں کا اہتمام کرنا اور 5 نمازوں کا اہتمام، یہ 3 تحفے اس رات کی برکتیں بنا کر دی گئی۔ اب اگر امت ان کی حفاظت کرے گی اور امت اس پر چلے گی تو اس کی طاقتیں اپنے اپنے وقت پر نظر آئیں گی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹے اور پھر اس کے بعد میں آپ نے امامت انبیاء علیہ السلام کی اور پھر آپ کو لا کر جبرائیل امین نے ام ہانی کے گھر چھوڑا۔ تو آپ فرماتے ہیں جب چلتے وقت میں بستر سے اٹھا تھا تو بستر میں جو گرمی لگی ہوئی تھی وہ گرمی ویسی برقرار تھی۔ میں نے جو دروازہ کھولا تھا تو زنجیری جو ہل رہی تھی ابھی زنجیری رکی نہیں تھی کہ اتنی دیر میں واپس آ گیا۔ اب یہ باتیں عقل کو حیران کر رہی تھی، یا اللہ یہاں سے 2,500 کلومیٹر کا سفر اور پھر اس کے بعد واپس آنا، گویا 4,500-5,000 کلومیٹر کا سفر تو یہ زمین پر ہی ہوا، اور پھر ہزاروں اور لاکھوں میل کے سفر آسمانوں کے، یہ سارے آپ نے کیے اور اللہ کی قدرت کی ان نشانیوں کو دیکھا اور ساری نشانیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ نے بتلایا کہ ہم نے یہ ساری نشانیاں آپ کو دکھلائیں اور آپ نے ان سب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آئے اور پھر آئے تو اتنے کم وقت میں آئے کہ رات کیا ڈھلتی بلکہ بستر کی گرمی ختم نہیں ہوئی، زنجیری کا ہلنا نہیں رکا اور اتنی دیر میں آ گئے۔ جب آپ نے یہ بات ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تو آپ نے فرمایا یا نبی اللہ یہ بات آپ لوگوں کے درمیان مت کہیے ورنہ لوگ آپ کا اور مذاق اڑائیں گے اور لوگ اور آپ کی مخالفت کریں گے، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی اپنی بات کو چھپا نہیں سکتا۔ آپ نے صبح ان باتوں کا تذکرہ کیا، تذکرہ کرتے ہی یہ بڑے بڑے سردار حیران ہو گئے اور کفاران قریش مذاق اڑانے لگے، کہا لو جی اب تو ان کے ذہن کا واٹولہ ہو گیا، ان کی باتیں سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب جب یہ بات ہوئی تو وہ فوراً دوڑے ہوئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور جا کے کہا ابوبکر تم سمجھدار آدمی ہو، تم دنیا کے جہاندیدہ لوگوں میں ہو، اب تم ہی بتاؤ کہ کیا یہ بات ممکن ہے کہ ایک آدمی رات کے تھوڑے سے حصے میں جو چند لمحوں کا ہو اور وہ رات کے اندر اس کے بستر کی گرمی ہٹنے کے بعد جو نظر آئی وہ ابھی ٹھنڈی ہونے نہیں پائی اور اتنی دیر میں وہ یہاں سے چلے جائے اور مسجد اقصیٰ تک پہنچ جائے اور پھر مسجد اقصیٰ سے لوٹ کر یہاں پر آ جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا وہ بتلاؤ کہ یہ کہنے والا کون ہے؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا اب تو یقین ہے کہ ابوبکر سب سے پہلے انکار کریں گے اور پورا مکہ پلٹ جائے گا اور کوئی اب ان کا چاہنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو دھڑلے سے کفاران قریش کے سرداروں نے کہا وہی یہ صاحب ہیں جن کو تم اپنا نبی مانتے ہو۔ یہ کہتے ہیں تو ابوبکر نے فرمایا اگر وہ کہتے ہیں تو میں ایمان لایا اس پر کہ وہ سچ کہتے ہیں، یقیناً ایسا ہوا۔ اب یہ حیران ہو گئے، کہا ابوبکر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ ہم اس سے بڑی بڑی باتوں پر بن دیکھے ایمان لا لیے، ان کے کہنے پر اللہ کی ذات پر ایمان لائے، جنت و جہنم پہ ایمان لائے، مرنے کے بعد کی زندگی پہ ایمان لائے، اب یہ ساری چیزوں پہ ایمان لائے۔ وہ اللہ اگر یہ اپنے نبی کو ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو اللہ کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اگر ایک اونٹ اونٹ کی شکل میں ہو اور ایک سوئی سوئی کی شکل میں ہو، سوئی کا ناکا بڑا نہ ہو، اونٹ پتلا نہ ہو اور اللہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کو نکال دے، اللہ اکبر، اللہ اس پہ قدرت رکھتے ہیں۔